میں آپ کو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سناتا ہوں۔ اب باری آتی ہے نبی کے گھر والوں کی، حضرت امام حسین کے گھر والوں کی باری آتی ہے، جانے سارے ایک ایک کر کے 10 محرم کے دن شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ نبی کے گھر والوں کی باری آئی، وہ بھی ایک ایک کر کے اپنی جان کو رب کے نام پر قربان کرتے ہوئے چلے گئے، قربان کرتے ہوئے چلے گئے۔ میرے حسین کے سامنے سارے لوگ قربان ہوتے چلے گئے۔ مذہب اسلام کی خاطر سب نے اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ رب کے نام پر قربان کر دیا۔ اب باری آتی ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام حسین کے بڑے بھائی حسن کی اولاد ہیں۔ 10 محرم کے دن امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور نظریں جھکی ہوئی ہیں، پریشانی کے آثار چہرے سے نمودار ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ حالت امام پاک نے ملاحظہ فرمائی، میرے حسین نے جب اپنے بھتیجے کو پریشان حال دیکھا، میرے امام نے جب اپنے بھتیجے کی یہ حالت دیکھی تو میرے امام ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا قاسم کیوں، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب اپنے چچا حضرت امام حسین امام علی مقام کے جملے پہنچتے ہیں، جب کانوں میں آواز گونجتی ہے تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، وہ چچا جان، جب ابا حضور کا انتقال ہو رہا تھا، جب آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کا انتقال ہو رہا تھا، جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو اس وقت رحلت انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور مجھ سے ارشاد فرمایا تھا، اے بیٹا قاسم سنو سنو، جب ایک وقت ایسا آئے گا میرے بھائی حسین پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، جب میرا بھائی حسین تکلیف میں گرفتار ہو جائے گا، جب میرا بھائی حسین پریشانیوں میں گرفتار ہوگا، چاروں طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، تو اے بیٹا قاسم اس وقت جب اتنا سخت امتحان چل رہا ہو، میرا بھائی حسین امتحان کی منزل سے گزر رہا ہو، تو تمہیں میں ایک تعویذ دیتا ہوں، اسے اپنے بازو میں باندھ لو اور جب وہ وقت آئے تو اسے کھول کر دیکھ لینا، اس میں جو کچھ بھی لکھا ہو تو اس پر عمل کرنا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، چچا جان، اس سے بڑی کون سی مصیبت آ سکتی ہے، اس سے بڑی اور کون سی پریشانی آ سکتی ہے؟ چچا جان، جب میں نے تعویذ کو کھولا، جب میں نے تعویذ کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، بیٹا قاسم سنو سنو، جب میدان میں جانے کا وقت آ جائے، جب میرے بھائی کے اوپر پریشانی آ جائے، کربلا میں جانے کا وقت آئے، جب میدان میں جانے کا وقت آ جائے تو تم اس وقت میرے بھائی حسین کے بیٹے علی اکبر کو مت جانے دینا، علی اکبر کو شہید مت ہونے دینا، پہلے تم خود جا کر اپنی جان کو رب کے نام پر قربان کر دینا، اس کے بعد علی اکبر کو شہید ہونے دینا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے چچا جان، میں آپ سے رن میں جانے کی، میدان میں جانے کی اجازت لینے آیا ہوں۔ جب حضرت امام علی مقام نے اپنے بھتیجے کے یہ جملے سنے، اپنے بھتیجے کی آواز سنی، تو میرے حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، بیٹا قاسم، تمہیں دیکھ کر میں اپنے بھائی حسن کی یاد تازہ کر لیتا ہوں، تمہیں دیکھ کر میں اپنے بڑے بھائی حسن کو یاد کر لیتا ہوں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، یہ بتاؤ تمہیں کس منہ سے میں میدان میں جانے کی اجازت دے دوں؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے چچا جان، اگر آج آپ نے اجازت نہ دی اور کربلا کے میدان میں، میدان کارزار میں مجھ سے پہلے علی اکبر شہید ہو گئے، ان کی شہادت ہو گئی، تو اے چچا جان، میں اپنے ابا حضور کو میدان محشر میں کیا منہ دکھاؤں گا، ان کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں؟ حسین نے جو اپنے بھتیجے کے اس اصرار کو دیکھا، اپنی بھتیجے کی اس چاہت کو دیکھا، اس خواہش کو دیکھا، تو امام حسین نے اپنے سینے سے لگایا، اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد انہیں اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے بھتیجے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں جانے کی اجازت دے دی۔
اب ذرا سوچو، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا جان سے میدان میں جانے کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میدان کارزار میں آتے ہیں۔ جب میدان کارزار میں آئے تو دشمن کا ایک سپاہی جس کا نام حمید بن مسلم ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ جب آپ میدان میں آئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا نمودار ہو گیا ہو۔ شوق شہادت کے جوش سے آپ میدان میں آئے تھے، آپ کے جسم پر ذرا بھی نہ تھی، صرف ایک کپڑا پہن عادت سے آپ میدان میں آئے تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے دشمنوں کو پکار کر کہا، اے دین کے دشمنوں سنو سنو، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، میں حسن کا بیٹا فاتح خیبر کا پوتا ہوں، جسے بھی میرے مقابلے کے لیے بھیجنا ہو تو بھیج دو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان جس کا نام ارزق تھا اس سے کہا، ارزق تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ یہ بڑا زبردست پہلوان تھا، بہت بڑا پہلوان، زبردست پہلوان۔ یزید کی طرف سے اسے بہت ساری تنخواہ ملتی تھی، یزید کی طرف سے مہینے پہ اسے روپے دیے جاتے تھے۔ عمر بن سعد نے کہا، اے ارزق تم حضرت قاسم کے مقابلے میں جاؤ، تم اس لڑکے کے مقابلے میں جاؤ۔ ارزق نے کہا، اے عمر ابن سعد سن لے، کان کھول کر سن لے، اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے، میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا، میں اس بچے کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا۔ اگر میں اس کے مقابلے میں چلا گیا کل کو دنیا کہے گی ارزق نے کربلا کے میدان میں ایک چھوٹے سے بچے کا مقابلہ کیا ہے، ایک بچے سے جنگ کی ہے، ایک بچے کا سامنا کیا ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا، اے ارزق سن لے، یہ قاسم بن حسن بن علی ہے، یہ علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، یہ کافی بھوکا اور پیاسا ہے، اسے بچہ سمجھنے کی غلطی مت کرنا، اسے بچہ سمجھنے کی غلطی مت کر۔ عمر ابن سعد سے ارزق کہتا ہے، اے عمر ابن سعد سن لے، کچھ بھی ہو لیکن میں نہیں جاؤں گا، البتہ میرے 4 بیٹے میرے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، ان 4 بیٹوں میں سے میں اپنے بڑے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں، وہ ابھی جائے گا اور سیکنڈوں میں اس کے سر کو قلم سے، اس کے سر کو تن سے جدا کر دے گا، اس کا سر قلم کر دے گا اور تیرے قدموں میں لا کر ڈال دے گا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ارزق کا بڑا بیٹا آتا ہے۔ ارزق کا بڑا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا، دونوں طرف سے جنگ چالو ہو گئی، دونوں طرف سے تلواریں چلنے لگی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ ٹائم نہ لے کر کے، زیادہ وقت نہ لے کر کے اسے واصل جہنم کر دیا۔ آپ نے ایسا وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، وہ واصل جہنم ہو گیا، آپ نے اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ جب ارزق کے بڑے بیٹے کی لاش زمین پہ تڑپنے لگی، جب کربلا کی دھرتی پر دشمن دین کی لاش تڑپنے لگی تو ارزق کا جو مجلا بیٹا تھا اس نے اپنے بڑے بھائی کی لاش کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا اور جلدی سے حضرت قاسم کے مقابلے کے لیے چل پڑا۔ حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کر دیا، آپ نے اس کے حملے کو بیکار کر دیا، دونوں طرف سے تلواریں چلی۔ حضرت قاسم نے زیادہ وقت نہ لے کر کے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب باری آئی ارزق کے تیسرے بیٹے کی، وہ بھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آتا ہے، آپ نے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ جب ارزق کا چوتھا 3 بیٹے مر چکے، 3 بیٹے واصل جہنم ہو گئے، 3 بیٹوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ چوتھے بیٹے کی باری آئی، وہ آیا جو سب سے چھوٹا تھا، آ کے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے لگا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، میں تیرا جواب یعنی تیری گالیوں کا جواب گالیاں دے کر نہیں دوں گا، بلکہ تجھے بھی تیرے بھائیوں کے پاس جہنم میں پہنچا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں قربان جاؤ اس ہاشمی شیر کے اوپر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارزق کے چوتھے بیٹے کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب جب ارزق کے 4 بیٹوں کو
ہاشمی شیر نے واصل جہنم کر دیا تو ارزق کا سارا غرور خاک میں مل گیا، اس کا گھمنڈ چکنا چور ہو گیا، تکبر چکنا چور ہو گیا۔ جن کے مقابلے میں آنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا، انہیں سے مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا، شیر کی طرح دہاڑتا ہوا میدان میں آیا اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے بچے ہوش کی دوا کر، تیری موت تیرے سر پر منڈرا رہی ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ارزق تو ہوش کی دوا کر، تو ہاشمی شیروں کو نہیں جانتا، ہاشمی شیروں سے تیرا سامنا نہیں ہوا، ہاشمی شیروں کے مقابلے میں تو نہیں آیا، ہم ہاشمی شیروں سے تیرا سامنا نہیں ہوا ہے۔ تجھے پتا ہے ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے۔ کون شیر خدا؟ ارے اس علی کو دنیا جانتی ہے، ہمارے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے باب خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، ہم اس علی کی اولاد ہیں۔ ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون گردش کر رہا ہے تو ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تیری کوئی اوقات نہیں ہمارے سامنے۔ جب ارزق نے یہ سنا تو آگ بگولا ہو گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس نے نیزے سے حملہ کر دیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، دونوں طرف سے تلواریں چلنے لگی۔ میرے حسین خیمے سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھا دیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا میرے بھتیجے حضرت قاسم نبی کی آل کو تو بلندی عطا فرما، میرے مولا نبی کی آل کو تو کامیابی عطا فرما، سر بلندی عطا فرما، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح نصیب فرما۔ آخرکار میرے حسین دعا کر رہے ہیں۔ دشمن دین جنگ کے دوران جیسے ہی کربلا کی دھرتی پر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مد مقابل ارزق نیچے جھکتا ہے، جیسے ہی وہ جھکا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر ایسا زوردار وار کر دیا، ایسا کاری وار کیا کہ ارزق کے دو ٹکڑے ہو گئے، آپ اس کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے۔ جب ہاشمی شیر نے ارزق اور اس کے چاروں بیٹوں کو جہنم میں پہنچا دیا، تبھی آپ نے اپنی سواری کا رخ خیمے کی طرف کیا، امام پاک کی بارگاہ کی طرف کیا۔ بارگاہ امام پاک میں پہنچتے ہیں، اپنے چچا جان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں چچا جان، یعنی یا عماہ العطش العطش، اے چچا جان پیاس پیاس، اے چچا جان مجھے پیاس ستا رہی ہے، مجھے پیاس ستا رہی ہے۔ چچا جان خدا کی قسم اگر پانی کے چند قطرات میرے حلق کے اندر ٹپکا دیے جائیں، میرے گلے میں پہنچ جائیں تو خدا کی قسم میں ایک ایک دشمن دین کو موت کے گھاٹ اتار دوں، ایک ایک ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لے لوں، ایک ایک کو موت کے گھاٹ اتار دوں، ایک ایک کو جہنم میں پہنچا دوں۔ چچا جان نے یعنی حضرت امام حسین نے جب اپنے بھتیجے کے یہ جملے سنے تو ارشاد فرماتے، میرے حسین ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا قاسم تھوڑی دیر صبر کرو، تم ان قریب نانا جان کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ میدان کی طرف آتے ہیں، دشمنوں کو للکار کر کہتے ہیں، دشمنوں میرے مقابلے میں جس کو بھیجنا ہو بھیج دو۔ جب کافی دیر ہو گئی کوئی آپ کے مقابلے میں نہ آیا تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالموں کے پورے لشکر میں گھس کر ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا تو بڑی گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، ایک جنگ شروع ہو گئی۔ آخرکار دوران جنگ عمر ابن سعد نے چلا کر کہا، اے میرے سپاہیوں اس نوجوان کو گھیرے میں لے کر قتل کر دو۔ عمر ابن سعد نے پکار کر کہا تھا۔ آخرکار حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا گیا، دونوں طرف سے تلواریں چلنے لگی، تیروں کی بارشیں ہونے لگی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ بالآخر ایک شخص نے دشمن دین نے ایسا تیر مارا، ایسا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مقدسہ پہ لگا، آپ سوار
सवारी से नीचे आ गए और पुकारा, चचा जान मेरी खबरगिरी कीजिए, चचा जान मुझे उठाइए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने भतीजे की आवाज सुनी, अपनी भतीजे के जुमले सुने, तो आपसे रहा नहीं गया, फौरन आते हैं मैदान में और हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाते हैं, उनके सर को अपनी गोद में रख लेते हैं। उनके सर को अपनी गोद में रखा और चेहरे से गर्दो गुबार साफ की। जैसे ही आप चेहरे से गर्दो गुबार साफ कर रहे थे तो इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आंखों को खोला और अपना सरे मुबारक इमाम पाक की गोद में पाया। ये देखकर मुस्कुराए और रूह परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चमनिस्तान फातिमा का एक